اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانبیاء انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان قرآن 2024 کورس کے 53ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 110 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں یعلم 2 مرتبہ اور تکتمون یہ جو فعل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں فعل مضارع۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی فعل مضارع کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے فعل شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں زمانے کے اعتبار سے فعل 2 طرح کا ہوتا ہے، 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک فعل ماضی جو زمانہ ماضی کو کور کرتا ہے، دوسرا فعل مضارع جو زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کو کور کرتا ہے۔ فعل ماضی الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا، اور فعل ماضی شروع کرتے ہی ہمارا جملہ فعلیہ بن گیا تھا، اور پھر ہم نے جملہ فعلیہ کو تفصیل سے پڑھا۔ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، اور فاعل اعراب کے اعتبار سے مرفوع ہوتا ہے۔ کچھ فعل مفعول بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور مفعول جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے منصوب ہوتا ہے۔ فعل ماضی کو منفی بنانے کے لیے حرف نفی ما کا استعمال کیا گیا تھا، اور فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے حرف تاکید قد، ڈبل تاکید کے لیے لام تاکید بھی قد کے ساتھ، اور مزید تاکید کے لیے لام تاکید اور قد کے ساتھ قسم کا استعمال ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم فعل مضارع شروع کرنے لگے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جو حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوگا۔ مضارع کے لفظی معنی پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ مضارع کے جو لفظی معنی ہیں، لغوی معنی ہیں، بہت سے معنی ہیں مضارع لفظ کے، لیکن ایک معنی اس کے مشابہ ہونا کے ہیں۔ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو فعل مضارع ہم پڑھیں گے، یعنی جو بھی ہمارے سامنے فعل آئے گا جو کہ مضارع ہوگا، اس کی مشابہت ہوگی۔ اس کی مشابہت کس سے ہوگی؟ اس کی مشابہت زیادہ اسم کے ساتھ ہوگی۔ اسم کے ساتھ مشابہت کس کس چیز میں ہوگی؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو فعل ماضی سے فعل مضارع بنانے کا طریقہ جو ہے وہ سکھاؤں گا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک فعل ماضی پڑھا تھا فتح۔ یہ فتح فعل ماضی ہے، اس سے میں فعل مضارع بنانا چاہتا ہوں، یعنی فتح کے معنی تھے اس نے کھولا۔ اب میں فعل مضارع بنانا چاہتا ہوں، یعنی وہ لفظ بنانا چاہتا ہوں جو یہ مطلب دے گا کہ وہ کھولتا ہے، یا وہ کھول رہا ہے، یا وہ کھولے گا۔ تو فتح سے جب میں فعل مضارع بناؤں گا تو پہلا کام میں یہ کروں گا کہ فتح فعل ماضی کے جو 3 روٹ لیٹرز ہیں فا تا ہا، ان کو کاپی کر لوں گا آگے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے فا تا ہا کاپی کیے بغیر حرکات کے۔ اب نیکسٹ اسٹیپ میں ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فعل مضارع کی کچھ علامات ہیں، وہ علامات جو ہیں وہ آپ کو لفظ کے شروع میں نظر آئیں گی، یعنی فعل مضارع کے بالکل شروع میں نظر آئیں گی۔ فعل مضارع کی کتنی علامات ہیں یہ تفصیل سے بعد میں بتاؤں گا، ابھی آپ یہ نوٹ کر لیں کہ فعل مضارع کی ایک علامت ہے یا۔ تو جب بھی آپ کسی ماضی سے فعل مضارع بنانا چاہیں تو حروف مادہ کے شروع میں آپ یا علامت مضارع لگائیں گے۔ تو میں نے روٹ لیٹر سے پہلے علامت مضارع یا لگا دی، ابھی میں نے حرکت کوئی نہیں لگائی، اور اب میں حرکتیں لگانے کی طرف آ رہا ہوں۔ اب میں فعل مضارع کی پہلی مشابہت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسم کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جس طرح عربی گرامر کے اعتبار سے اسم کا اعراب ہوتا ہے، اسی طرح عربی گرامر میں فعل مضارع کا بھی اعراب ہوتا ہے، یعنی یہ پہلی مشابہت ہے مضارع کی، فعل مضارع کی اسم کے ساتھ۔ کچھ مشابہ باتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر فعل مضارع کو فعل مضارع کا نام دیا گیا ہے۔ تو پہلی مشابہت اسم کے ساتھ اس کی یہ ہے کہ جس طرح اسم کا اعراب ہوتا ہے اسی طرح فعل مضارع کا بھی اعراب ہوتا ہے۔ دوسری مشابہت، جس طرح اسم اعراب کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے اسی طرح فعل مضارع بھی اعراب کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جہاں 2 چیزوں میں مشابہت پائی جاتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ فرق بھی ہوتا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ اسم اعراب کے اعتبار سے مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتا ہے، فعل مضارع اعراب کے اعتبار سے مرفوع، منصوب اور مجزوم ہوتا ہے۔ تو مشابہت کے ساتھ ساتھ فرق بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اب اگلی مشابہت اسم کے ساتھ یہ ہے کہ اسم مرفوع، یعنی وہ اسم جو واحد ہو وہ مرفوع
آخری حرف پہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو فعل مضارع مرفوع جو ہے وہ بھی آخری حرف پر پیش کے ساتھ ہی مرفوع ہوگا۔ تو پہلی بات تو نوٹ کریں کہ ہم مضارع کے اعراب کے حوالے سے فعل مضارع مرفوع جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور فعل مضارع مرفوع ہونے میں بالکل مشابہ ہے اسم کے مرفوع ہونے کے ساتھ۔ جس طرح واحد اسم آخری حرف پر پیش کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع بھی آخری حرف پر پیش کے ساتھ مرفوع ہوگا۔ تو اب میں پہلی حرکت ڈال رہا ہوں جی، آخری حرف جو ہا ہے اس پر پیش۔ اب میں باقی حرکتیں پوری کرتا ہوں جی۔ اب ہم آئیں گے علامت مضارع یا کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب ماضی بناتے ہوئے پہلے حرف پر حرکت لگانی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکٹیو وائس میں پہلے حرف پہ زبر حرکت لگتی ہے، تو یہاں بھی نوٹ کر لیں، یہاں بھی ہم ایکٹیو وائس سے شروع کریں گے تو علامت مضارع یا پر ہم زبر لگائیں گے۔ اب ہمارے پاس دو روٹ لیٹرز بچے ہیں، فا اور عین، یعنی پہلے دو روٹ لیٹرز بچے ہیں فا اور عین۔ لام کلمہ پہ ہم نے حرکت پیش لگا دی ہے۔ تو پہلا روٹ لیٹر جو ہے مضارع میں وہ ساکن ہوتا ہے، تو میں نے اس پہ سکون لگا دیا۔ اب آ گیا جی درمیان والا روٹ لیٹر۔ تو جس طرح آپ کو یاد ہوگا ماضی میں درمیان والے روٹ لیٹر کی حرکت زبر بھی تھی، زیر بھی تھی، پیش بھی تھی، اسی طرح مضارع میں بھی درمیان والے حرف کی حرکت زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے۔ تو فتح سے جب مضارع بنتا ہے تو درمیان والے حرف یعنی عین کلمہ پر زبر ہی آتی ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ زبر ہی آئے، یعنی زبر یہاں پر آتی ہے۔ تو اب حرکتیں پوری ہو گئیں اور ہمارا فعل مضارع بن گیا جی فتح سے یفتحو۔ تو فتح کے معنی تھے اس نے کھولا، یفتحو کے معنی ہو گئے وہ کھولتا ہے، وہ کھول رہا ہے یا وہ کھولے گا۔ تو الحمدللہ جی فتح سے میں نے آپ کو مضارع یفتحو بنانا سکھا دیا۔ اب میں ایک اور ماضی لکھتا ہوں آپ کے سامنے اور اس سے مضارع آپ کو بنا کر میں دکھاتا ہوں۔ سارے سٹیپس وہی ہیں، وہ سارے سٹیپس آپ نے فالو کرنے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو ماضی ہے میرے پاس جی ضربا، جس کے معنی ہے اس نے مارا۔ اب میں فعل مضارع بنانا چاہتا ہوں جس کا ترجمہ ہوگا وہ مارتا ہے، وہ مار رہا ہے یا وہ مارے گا۔ تو پہلا کام میں نے کیا، ضاد را با حروف مادہ کاپی کیے، پھر حروف مادہ سے پہلے علامت مضارع یا لگائی، پھر آخری روٹ لیٹر کو میں نے پیش حرکت دی، پھر میں نے علامت مضارع پر زبر لگائی، فا کلمہ پہ کو میں نے ساکن کیا اور درمیان والے حرف کی حرکت اب میں نے لگانی ہے۔ تو ماضی میں درمیان والے حرف کی حرکت زبر ہے، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مضارع میں درمیان والے حرف کی حرکت جو ہے وہ زبر، زیر، پیش کچھ بھی آ سکتی ہے۔ تو ضربہ کے لیے جب عرب فعل مضارع استعمال کرتا ہے تو درمیان والے روٹ لیٹر پر وہ حرکت زیر لگاتا ہے، تو جس سے ہمارا مضارع بن جاتا ہے یضربو، جس کا ترجمہ ہوگا وہ مارتا ہے، وہ مار رہا ہے یا وہ مارے گا۔ اب پھر میں آپ کے سامنے ایک ماضی رکھ رہا ہوں جی نصرہ، جس کا ترجمہ ہے اس نے مدد کی، اور میں مضارع بنانے لگا ہوں جس کا ترجمہ ہوگا وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کر رہا ہے یا وہ مدد کرے گا۔ روٹ لیٹرز کاپی کیے میں نے، نون صاد را، شروع میں علامت مضارع یا لگائی، آخری حرف پر پیش حرکت دی، علامت مضارع پر زبر لگائی، فا کلمہ کو میں نے ساکن کیا اور عین کلمہ یعنی درمیان والے حرف کی حرکت۔ نصرہ ماضی کی صورت میں عرب مضارع میں درمیان والے حرف یعنی عین کلمہ پر پیش بولتا ہے، تو نصرہ کا مضارع بن گیا ینصرو۔ ینصرو کے معنی ہے وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کر رہا ہے یا وہ مدد کرے گا۔ تو آپ نے ان تین ایگزامپلز میں یہ نوٹ کیا ہوگا کہ یہ تین ایگزامپلز میں نے ماضی کی آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک ہے فتح، ایک ہے ضربہ، ایک ہے نصرہ۔ ان تینوں ایگزامپلز میں درمیان والے حرف کی حرکت زبر ہی ہے، لیکن مضارع میں آپ نے نوٹ کیا کہ درمیان والے حرف کی حرکت زبر بھی آئی ہے، زیر بھی آئی ہے، پیش بھی آئی ہے، اور اسی سے ہم ایک رزلٹ بھی نکال لیں گے جو ہمارے آگے جا کے کام آئے گا۔ رزلٹ یہ ہے کہ عرب جب بھی ماضی میں درمیان والے حرف پر زبر بولتا ہے تو مضارع میں وہ درمیان والے حرف پر زبر بھی بول سکتا ہے، وہ زیر بھی بول سکتا ہے، وہ پیش بھی بول سکتا ہے، اور یہ ہمیں ایک مرتبہ ہی معلوم کرنا ہوگا عرب سے کہ وہ کیا بولتا ہے۔ زبر بول رہا ہے تو ہم بھی زبر بولیں گے، زیر بولتا ہے تو ہم بھی زیر بولیں گے، پیش بولتا ہے تو ہم بھی پیش ہی بولیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں جی مزید کچھ ایگزامپلس کی طرف ماضی سے مضارع بنانے کی۔ ماضی ہے میرے پاس سمیہ۔ اب آپ نے نوٹ کیا کہ سمیہ میں درمیان والے حرف پر حرکت زیر ہے، اس کے معنی ہے اس نے سنا۔ اب میں اس سے فعل مضارع بنانا چاہتا ہوں جس کا ترجمہ ہوگا وہ سنتا ہے، وہ سن رہا ہے یا وہ سنے گا۔
تو سب سے پہلا کام میں روٹ لیٹرز کاپی کروں گا، سین میم عین، پھر شروع میں علامت مضارع لگاؤں گا یا، پھر آخری حرف پر پیش حرکت لگاؤں گا، علامت مضارع پر زبر لگاؤں گا، پہلے روٹ لیٹر کو ساکن کروں گا اور اب درمیان والا روٹ لیٹر آ گیا۔ تو اب یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ عرب جب بھی اس ماضی سے مضارع بناتا ہے جس ماضی میں درمیان والے حرف پر زیر حرکت ہو، تو اس کے مضارع کے درمیان والے حرف پر عرب پیش حرکت کبھی نہیں بولتا۔ پیش حرکت کبھی نہیں بولے گا، ایک بات۔ دوسری بات، 99% وہ زبر حرکت بولے گا۔ تو اب رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ ماضی میں جب درمیان والے حرف پر زیر حرکت ہوتی ہے تو مضارع میں درمیان والے حرف پر پیش کبھی نہیں آتی۔ عرب 99% زبر بولتا ہے اور 1% زیر بولتا ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب میں مضارع بناتے ہوئے درمیان والے حرف پر زبر لگاؤں گا جو کہ 99% قاعدہ ہے۔ تو یہ بن جائے گا جی یسمعو، جس کا ترجمہ ہوگا وہ سنتا ہے، وہ سن رہا ہے یا وہ سنے گا۔ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، وہ ہے جی ماضی حسبہ۔ اب آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ حسبہ میں درمیان والے حرف پر زیر حرکت، وہ ساری باتیں میری آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ مضارع میں عرب اب درمیان والے حرف پر یا زبر بولے گا یا زیر بولے گا۔ 99% زبر، 1% زیر، پیش تو کبھی بھی نہیں بولے گا۔ تو اب ہم اس سے مضارع بناتے ہیں۔ حسیبہ کا معنی ہے اس نے گمان کیا۔ روٹ لیٹرز کاپی کیے، حاسین با، علامت مضارع یا شروع میں لگائی، آخری حرف پر پیش، علامت مضارع پہ زبر، پہلا روٹ لیٹر ساکن اور درمیان والے حرف پر اب میں حرکت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں زیر۔ تو حسبہ سے مضارع عرب استعمال کرتا ہے یحسبو۔ یحسبو کے معنی ہے وہ گمان کرتا ہے، وہ گمان کر رہا ہے یا وہ گمان کرے گا۔ ایک ایگزامپل میں ماضی کی اور دوں گا، انشاءاللہ تعالی بات آپ کو 100% کلیئر ہو جائے گی، اور وہ ایگزامپل ہے جی کروما۔ کروما جس کے معنی ہے وہ باعزت ہوا، اور یہ ایک فعل لازم ہے، یعنی اس کا مفعول نہیں آتا۔ یہاں پر آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ درمیان والے حرف پر پیش حرکت ہے، تو اب ہم اس ماضی کا مضارع بنانے لگے ہیں جس ماضی کے درمیان والے حرف پر پیش حرکت ہے۔ تو یہاں پر سمپل سا ایک قاعدہ ہے، نوٹ کر لیں کہ جب بھی عرب اس ماضی سے مضارع بنائے گا جس ماضی کے درمیان والے حرف پر پیش حرکت ہے، تو مضارع کے بھی درمیان والے حرف پر وہ پیش حرکت ہی لگائے گا، بولے گا، اور یہ قاعدہ 100% ہے، اس کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ تو کروما سے میں مضارع بنانے لگا ہوں جی۔ کاف را میم روٹ لیٹرز کاپی کیے، علامت مضارع یا لگائی، آخری حرف پر پیش، علامت مضارع پہ زبر، پہلا روٹ لیٹر ساکن اور درمیان والا روٹ لیٹر پیش، اس لیے کہ ماضی میں بھی درمیان والا روٹ لیٹر پیش کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا مضارع بن گیا جی یکرمو، جس کا ترجمہ ہے وہ باعزت ہوتا ہے یا وہ باعزت ہوگا۔ تو الحمدللہ 6 ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے ماضی کی رکھی ہیں جن سے میں نے مضارع بنانا آپ کو سکھا دیا، اور بہت کچھ آپ کو اتنی سی دیر میں نے سکھا دیا۔ کیا سکھایا؟ پہلے وہ ریزلٹس ہم کولیکٹ کر لیں، پھر آگے چلیں گے۔ ریزلٹس جو نکلے ہیں ان 6 ایگزامپلز کے ذریعے وہ یہ ہیں کہ عرب ماضی میں جب درمیان والے حرف پر زبر حرکت بولتا ہے تو مضارع میں وہ درمیان والے حرف پر زبر حرکت بھی بولتا ہے، زیر حرکت بھی بولتا ہے، پیش حرکت بھی بولتا ہے، جس کی 3 ایگزامپلز آپ نے دیکھ لیں، فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر۔ دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ عرب جب درمیان والے حرف پر ماضی میں زیر حرکت بولتا ہے تو مضارع میں وہ درمیان والے حرف پر پیش حرکت تو بولتا ہی نہیں، صرف 2 حرکتیں وہ بولتا ہے، یا وہ زبر بولتا ہے یا زیر بولتا ہے، زیادہ وہ زبر بولتا ہے۔ تو سمیہ سے ہم نے مضارع بنایا یسمعو، اور حاسبہ سے ہم نے مضارع بنایا یحسبو۔ اور تیسرا رزلٹ یہ نکلا کہ عرب جب ماضی میں درمیان والے حرف پر پیش حرکت بولتا ہے تو مضارع میں وہ درمیان والے حرف پر پیش حرکت ہی بولتا ہے، نہ وہ زبر بولتا ہے نہ وہ زیر بولتا ہے۔ اور ایگزامپل کروما یکرمو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب یہ 6 ایگزامپلز جو ہیں نا ماضی مضارع، یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ یعنی یہ 6 ایگزامپلز کیا ہیں؟ یہ 6 ایگزامپلز ہیں جی فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمیع یسمع، حسب یحسب، کروما یکرمو۔ پھر سن لیجئے 6 ایگزامپلز کیا ہیں؟ فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمیع یسمع، حسب یحسب، کروما یکرمو۔ آپ کو جب بھی میں ماضی دوں گا 3 حرفی ماضی،
تو آپ اس کا مضارع کیسے بنائیں گے؟ آپ کے لیے میں اور آسانی کرنے لگا ہوں۔ آسانی یہ ہے کہ آپ ان 6 ایگزامپلز میں جو ماضی کا لفظ ہے اس کا پہلا حرف یاد کر لیں۔ یعنی فتح یفتح میں ماضی میں پہلا لفظ فا ہے تو آپ فا کو یاد کر لیں، یعنی فا کا مطلب ہے فتح یفتح۔ ضرب یضرب سے آپ واد یاد کر لیں، واد کا مطلب ہے ضرب یضرب۔ نصر ینصر ایگزامپل سے آپ نون یاد کر لیں، نون کا مطلب ہے نصر ینصر۔ سمیع یسمع ایگزامپل سے آپ سین یاد کر لیں، سین کا مطلب ہے سمیع یسمع۔ حسیبہ یحسب سے آپ ہا یاد کر لیں، ہا کا مطلب ہے حسیبہ یحسب۔ کرما یکرم ایگزامپل سے آپ کاف حرف یاد کر لیں، کاف کا مطلب ہے کرما یکرم۔ اب اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، میں چاہتا ہوں آپ کو ابھی جو میں ماضی دے رہا ہوں نا پورا، وہ میں ماضی بھی نہیں دیتا آپ کو، میں آپ کو کیا دیتا ہوں؟ میں آپ کو صرف روٹ لیٹرز دیتا ہوں۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں جی جیم لام سین، عربی زبان میں جیم لام سین جو ہیں یہ بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی جیم لام سین سے آپ ماضی مضارع دونوں بنائیں، یعنی میں اس طرف اب آپ کو لے کے جانے لگا ہوں کہ جیم لام سین یعنی روٹ لیٹرز میں آپ کو دوں گا صرف، اور آپ کو صرف ایک لیٹر بتاؤں گا اور آپ فوراً خود سے اس کا ماضی مضارع بنا لیں گے۔ تو جیم لام سین سے میں آپ کو کہتا ہوں ماضی مضارع بنائیں، تو آپ پریشان ہوں گے جی ہم کیسے بنائیں؟ تو میں آپ کو کہتا ہوں جی جیم لام سین آگے بریکٹ ہے اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ضاد۔ اب ضاد کا کیا مطلب ہے؟ ضاد کا مطلب آپ کو یاد ہو چکا ہے، ضرب یضرب۔ ضرب یضرب کا کیا مطلب ہے؟ ضرب کا مطلب ہے کہ درمیان والا حرف جو ہے وہ زبر کے ساتھ، اور یضرب کا مطلب ہے مضارع میں درمیان والا حرف زیر کے ساتھ۔ تو اب آپ فوراً جیم لام سین سے ماضی مضارع بنا لیں گے، آپ کہیں گے جی جلسہ یجلس۔ اسی طرح میں آپ کو کہتا ہوں خارا جیم، اس سے ماضی مضارع بنائیں، آپ کہیں گے ہم کیسے بنائیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں جی خارا جیم آگے بریکٹ میں نون ہے، تو نون سے آپ فوراً پہچان لیں گے اچھا نصر ینصر۔ نصر ینصر کا کیا مطلب ہے کہ خارا جیم سے ماضی درمیان والے حرف زبر کے ساتھ بنے گا اور مضارع خارا جیم سے درمیان والے حرف پیش کے ساتھ بنے گا، تو آپ فوراً بنا لیں گے خرجا یخرجو۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ جو 6 ایگزامپلز ہیں نا، یہ 6 ایگزامپلز یعنی فا، واد، نون، سین، ہا اور کاف، گرامر کے لحاظ سے یہ 6 حروف جو ہیں جن کا مطلب ماضی مضارع کے کمبینیشنز ہیں، گرامر کی اصطلاح میں ان کو ابواب کہا جاتا ہے، اور یہ ہیں جی ابواب ثلاثی مجرد۔ تو مضارع پڑھاتے ہی میں نے آپ کو ابواب ثلاثی مجرد پڑھا دیے، یعنی آپ کو ڈکشنری دیکھنا بھی میں نے سمجھیں سکھانا شروع کر دیا۔ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب آپ 60% ڈکشنری جو ہے وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو نوٹ کریں کہ یہ جو 6 ایگزامپلز ہیں ان کو گرامر کی کتابوں میں ابواب ثلاثی مجرد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابواب لفظ جمع ہے باب کی، جس کے معنی دروازے کے ہوتے ہیں، ثلاثی اس کے معنی ہے 3 حرفی، اور مجرد اس سے مراد ہے ماضی کا وہ لفظ جس میں صرف 3 روٹ لیٹرز ہی ہوں۔ تو یہ 6 کمبینیشنز ہیں ماضی مضارع کے جنہیں ابواب ثلاثی مجرد کے نام سے گرامر کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ اصل میں عربی گرامر میں حروف مادہ کی پارٹیز کے نام ہیں، یعنی مختلف حروف مادہ جب فعل کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو ماضی مضارع کیسے بنائیں گے؟ انہیں ان 6 پارٹیوں میں سے کسی نہ کسی ایک پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا، جس پارٹی کو وہ جوائن کریں گے اسی پارٹی کے ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکت یعنی درمیان والے حرف کی حرکت وہ اختیار کر لیں گے۔ مثلا میں مزید ذرا کھول کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے لیے میں لسان القرآن کتاب کا ہی صفحہ نمبر 141 استعمال کرتا ہوں۔ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ درج ذیل مادوں سے بریکٹ میں دیے ہوئے باب کی مدد سے ماضی اور مضارع تحریر کریں۔ مادہ ہے سین جیم دال، باب ہے نون، نون سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے جی نصر ینصر۔ نصر ینصر کا مطلب کیا ہے کہ ماضی میں درمیان والے حرف پہ زبر حرکت، مضارع میں درمیان والے حرف پر پیش حرکت۔ تو سین جیم دال سے ماضی اور مضارع بنیں گے سجدہ یسجدو۔ نون زارا، باب نون، ماضی مضارع نظر ینظر۔ کاف تابا، باب نون، ماضی مضارع کتب یکتب۔ ضاد ہا کاف، باب سین، ماضی مضارع ضحک یضحک۔ خارا جیم، باب نون، ماضی مضارع خرج یخرج۔
دال خالام باب نون ماضی مضارع دخل یدخلو، رازا قاف باب نون ماضی مضارع رزق یرزقو، رافع عین باب فا ماضی مضارع رفع یرفعو، عین لام میم باب سین ماضی مضارع علم یعلمو، فارح باب سین ماضی مضارع فرح یفرحو، تابع عین باب سین ماضی مضارع تبع یتبعو، حاسین با باب سین، اچھا حاسین با حروف مادہ باب سین سے استعمال ہو رہے ہیں یہاں پر، تو ماضی مضارع بنے گا اس کا حسیبہ یحسبو، غین فارا باب ضاد ماضی مضارع غفر یغفرو، دال با ہا باب فا ماضی مضارع ذبح یذبحو، میم لام کاف باب ضاد ملک یملکو، عین با دال باب نون ماضی مضارع عبد یعبدو، قاف طا عین باب فا ماضی مضارع قطع یقطعو، صاد القاف باب نون ماضی مضارع صدق یصدقو، میم نون عین باب فا ماضی مضارع منع یمنعو، دال ہا با باب فا ماضی مضارع ذهب یذهبو، صاد با را باب ضاد ماضی مضارع صبر یصبرو، حافظ ضا باب سین ماضی مضارع حفظ یحفظو، قاف با لام باب سین ماضی مضارع قبل یقبلو، ذال کاف را باب نون ماضی مضارع ذکر یذکرو، نون زا لام باب ضاد ماضی مضارع نزل ینزلو، نون عین میم باب ہا ماضی مضارع نعم ینعمو، شین فا عین باب فا ماضی مضارع شفع یشفعو، غین فا لام باب نون ماضی مضارع غفل یغفلو، ضاد عین فا باب کاف ماضی مضارع وعوف یضعفو، تارا کاف باب نون ماضی مضارع ترک یترکو، شین ہا دال باب سین ماضی مضارع شہد یشہدو، جین میم لام باب سین ماضی مضارع جمل یجملو، کاف سین را باب ضاد ماضی مضارع کسر یکسرو، را جیم عین باب ضاد ماضی مضارع رجع یرجعو، حامیم دال باب سین ماضی مضارع حمید یحمدو، عین میم لام باب سین ماضی مضارع عمل یعملو، ہا کاف میم باب نون ماضی مضارع حکم یحکمو، تو لام با باب نون ماضی مضارع طلب یطلبو، کاف با را باب کاف ماضی مضارع کبور یکبرو، را ہا میم باب سین ماضی مضارع رحیم یرحمو، را کاف با باب سین ماضی مضارع رکب یرکبو، نون قاف صاد باب نون ماضی مضارع نقص ینقصو۔ تو الحمدللہ میں نے مضارع کے پہلے لیکچر میں ہی آپ کو ابواب کا بھی تصور جو ہے وہ دے دیا، اور ابواب ثلاثی مجرد کا تصور آپ کے سامنے الحمدللہ آ چکا ہے کہ ابواب ثلاثی مجرد سے مراد کیا ہے۔ ابواب ثلاثی مجرد سے ماضی مضارع کے 6 کمبینیشنز ہیں، یعنی ماضی میں ہم جانتے ہیں کہ آخری حرف پہ تو زبر آنی ہی آنی، 3 روٹ لیٹرز میں سے پہلے حرف پر ایکٹیو وائس میں زبر آنی ہی آنی، درمیان والے حرف کی حرکت جو ہے وہ زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتی ہے، پھر مضارع میں مضارع مرفوع میں آخری حرف پر پیش آنی ہی آنی، علامت مضارع ایکٹیو وائس میں زبر لانی ہے ہم نے، پہلا روٹ لیٹر ساکن کنفرم، اور درمیان والا روٹ لیٹر زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں باب بتائیں گے، 6 باب 6 حرف بتائیں گے ہمیں کہ کس طرح ہم نے ماضی میں درمیان والے حرف کی حرکت لانی ہے اور کس طرح ہم نے مضارع میں درمیان والے حرف کی حرکت لانی ہے۔ اب یہی چیز میں آپ کو ڈکشنری سے بھی دکھاتا ہوں۔ لطف الرحمان خان صاحب کی ڈکشنری ہمیشہ میں نے ریکمینڈ کی ہے، اس کے لیے میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈکشنری میں صفحہ نمبر 26 ہے، کتاب البا، یعنی ڈکشنری میں حروف مادہ کی ترتیب سے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو کتاب البا میں یعنی وہ افعال آئیں گے جن میں فا کلمہ جو ہے وہ با ہوگا۔ تو پہلی ایگزامپل دیکھیں، روٹ لیٹرز انہوں نے لکھے ہیں با، حمزہ اور را، آگے بریکٹ میں لکھا ہے فا، فا کا مطلب ہے فتح یفتح، تو آگے انہوں نے آپ کو ماضی مضارع بھی لکھ کر دے دیا، بأرا یبأرو، تو ماضی مضارع انہوں نے لکھ دیا، آگے بأرن یہ انہوں نے مصدر لکھا ہے اور اس کے آگے معنی لکھے ہیں جس کے معنی ہے گڑھا کھودنا، پھر آگے اسی حروف مادہ سے بیرن لفظ وہ بتا رہے ہیں اسم ذات ہے جس کے معنی ہے کنواں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ مؤنث سمائی ہے، اور آگے وہ ایگزامپل بھی دے رہے ہیں قرآن مجید کی سورہ مبارکہ الحج سے، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور آگے اس کا ترجمہ بھی دیا جا رہا ہے۔ پھر دوسری ایگزامپل دیکھیں، با، حمزہ، سین حروف مادہ، باب سین ہے، سمیع یسمع، باعث
यब असू, आगे मस्तर लिखा हुआ है बासन, मस्तर हमेशा ये मंसूब लिखेंगे। माना लिख रहे हैं किसी चीज़ का सख्त होना, मजबूत होना। तफसील दे रहे हैं कि इस बुनियादी मफहूम के साथ मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में ज़्यादातर दो मानी में आया है। नंबर एक, फ़क्र फाका की हालत का सख्त होना। नंबर दो, जंग का सख्त यानी शदीद होना। और मज़ीद एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि सुलासी मुजर्रद से फ़ेल कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुआ। बाकी डिटेल देखें कितनी सारी दे रहे हैं वो इन तीन हरूफ मादा के एतबार से। एक लफ्ज़ दे रहे हैं बासुन, जिसकी जमा बता रहे हैं बासाऊ, इसम ज़ात है। माना लिख रहे हैं आगे सख्ती, और आयत का रेफरेंस दिया है सूरह बकरा की, और आगे तर्जुमा। फिर बाइसुन, फ़ाइलुन के वज़न पे बता रहे हैं इस्मुल फ़ाइल है, सख्त होने वाला सिफत के तौर पर आता है। सख्त या शदीद इसके माना किए जाते हैं, और आगे भी आयत का रेफरेंस है सूरह हज की। फिर बईसुन, फ़ईल के वज़न पे बता रहे हैं ये सिफत है, हमेशा और हर हाल में सख्त, और आगे आयत का रेफरेंस और उसका तर्जुमा। फिर बिसा, जम यानी मुजम्मत करने का लफ्ज़ है, क्या ही बुरा, कितना बुरा, आगे आयत का रेफरेंस है। फिर मज़ीद आगे ये उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेक्चर में मुज़ारे शुरू करते ही हमें डिक्शनरी देखनी भी, डिक्शनरी कंसल्ट करनी भी आ गई है। तो मैं आज के लेक्चर को बस इतना ही रखता हूँ। मैं सबक को दोहरा देता हूँ कि आज हमने माजी से मुज़ारे बनाना शुरू किया, और सबसे पहले हमने मुज़ारे के लुग़वी माना जाने कि मुज़ारे के एक लुग़वी माना है मुशाबे होना, यानी मुज़ारे की फ़ेल मुज़ारे की मुशाबियत होती है। किसके साथ मुशाबियत होती है? इस्म के साथ बहुत सारी मुशाबियत है। किस किस चीज़ में मुशाबियत है? नंबर एक, जिस तरह इस्म का इराब होता है उसी तरह फ़ेल मुज़ारे का भी इराब होता है। जिस तरह इस्म इराब के एतबार से तीन तरह का होता है, उसी तरह फ़ेल मुज़ारे भी इराब के एतबार से तीन तरह का होता है। इस्म इराब के एतबार से मरफ़ू, मनसूब, मजरूर होता है। फ़ेल मुज़ारे इराब के एतबार से मरफ़ू, मनसूब और मजज़ूम होता है। जिस तरह वाहिद इस्म आखिरी हर्फ पर पेश के साथ मरफ़ू होता है, उसी तरह मुज़ारे मरफ़ू जो है आखिरी हर्फ पर पेश के साथ इस्तेमाल होता है। माजी से मुज़ारे बनाना हमने सीखा, और साथ ही हमने 6 सुलासी मुजर्रद अबाब सीख लिए। किसी भी 3 हरफी मादे से हम माजी मुज़ारे अब दोनों बनाने के काबिल हो गए हैं, और मैं आइंदा यही किया करूँगा। आपके सामने रूट लेटर्स रखूँगा, आगे बाब लिखूँगा, और उससे माजी मुज़ारे आपको बना के दिखाऊँगा, और फिर उस मुज़ारे को हम आगे जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। और एक बात फिर यहाँ नोट कर लीजिए कि फ़ेल मुज़ारे शुरू होते ही आपका जुमला फ़ेलिया भी शुरू हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माजी फ़ेल माजी शुरू करते ही हमारा जुमला फ़ेलिया शुरू हो गया था। बस आपने जुमला फ़ेलिया पक्का रखना है कि जुमला फ़ेलिया कौन सा जुमला है। ये वो जुमला है जो फ़ेल से शुरू होता है। कोई भी फ़ेल फ़ाइल के बगैर नहीं हो सकता। फ़ाइल हमेशा फ़ेल के बाद आता है। फ़ाइल इराब के एतबार से मरफ़ू होता है। एक बात बस और ऐड कर लेंगे कि उस जुमला फ़ेलिया का फ़ेल जो है वो माजी भी हो सकता है और मुज़ारे भी हो सकता है। तो अब मैं ज़रा आयत की तरफ चलता हूँ, जो मैंने सूरतुल अंबिया की आयत आपके साथ बिल्कुल शुरू में इस्तेमाल की थी। चेक करें, इन्नहु यालमुल जहरा मिनल कौली व यालमु मा तक्तुमून। तो मैंने कहा था कि यालमु 2 मरतबा और तक्तुमून ये फ़ेल मुज़ारे हैं। इसमें से यालमु अब आप पहचान सकते हैं कि या अलामत मुज़ारे है, ऐन लाम मीम हरूफ मादा हैं, और ये मुज़ारे जो है ये मरफू इस्तेमाल हुआ है क्योंकि आखिरी हर्फ पर आपको पेश नज़र आ रही है। रहा तक्तुमूना फ़ेल मुज़ारे, ये क्या है, ये कैसे बना, इस पे इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में तफसील से बात करेंगे। इजाज़त दीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।